बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो बुज़ुर्ग हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक और ख़ास बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हयात दायमी अता की। आप क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। आपको सूर फूंके जाने तक की तवील ज़िंदगी अता की गई। सूर फूंके जाने पर तमाम आलम के साथ आप भी फना हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जब तक कि क़यामत कायम नहीं होती आप ज़िंदा रहेंगे। आप बनी इसराइल में से हैं और आपका ज़माना ज़ुल्करनैन बादशाह का ज़माना है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में है। आप हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई हैं। आपको हयात दायमी अता की गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और क़यामत तक बाकी रहने वाले हैं। आप अल्लाह ताला के नेक बंदों को अपनी मुलाकात का शर्फ भी अता करते हैं। जिंदा लोगों की तरह खाते पीते सोते जागते हैं। लोगों की तालीम और तरबियत के लिए इनसे मिलते भी हैं और आपको अल्लाह ताला ने सूरत बदलने की ताकत भी अता फरमाई। अल्लाह ताला के औलिया को पहचानते हैं और इनसे मुलाकात भी करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब तक आप कितने औलिया अल्लाह से और अल्लाह के नेक लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और आप कैसे मुख्तलिफ शक्लें बदल कर लोगों से मुलाकात करते हैं। ये बड़ी ईमान अफरोज़ वीडियो है, इसलिए इसे स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अहादीस मुबारका में कुर्ब क़यामत में दज्जाल की निस्बत ये बयान किया गया है कि वो एक शख्स को कत्ल करके ज़िंदा करेगा, लेकिन वो शख्स ज़िंदा होकर फिर भी दज्जाल को झूठा कहने से बाज नहीं आएगा। दज्जाल इस शख्स को दोबारा कत्ल करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। अक्सर उलमा की राय है कि वो शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। नाज़रीन, अंबिया कराम में से 4 अंबिया कराम ऐसे हैं कि जो कि जिंदा हैं, जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर जिंदा हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज के दिनों में जमा होते हैं और बाकायदा हज में सर मुंडवाते हैं और ये कहकर बाहम रुखसत हो जाते हैं कि बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल हज करते हैं और आब ज़मज़म पीते हैं। बाज़ रिवायतों में है कि यही पानी इनको साल भर के लिए काफ़ी हो जाता है। इन मुतबर्रक मकामात पर वो अक्सर मौजूद रहते हैं। रमज़ानुल मुबारक अक्सर बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और जिस जगह हुक्म होता है वहाँ पहुँचकर लोगों की दस्तगीरी और मदद करते हैं। आम नज़रों से पोशीदा रहते हैं और बाज़ मकबूल लोगों को ही नज़र आते हैं। जंगल, समंदर और दरिया, हर ज़माने में लोग इनको देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने से इस वक्त तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लोगों से मुलाकात के बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठकर रोने लगे तो एक शख्स आया जिसके कांधों पर बड़े बड़े बाल थे और वो दरवाजे की बाजू पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बहुत रोया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा कि अल्लाह के यहाँ हर मुसीबत पर सब्र है और इस सब्र का एक अजर है और हर हलाक कर देने वाली चीज़ का बदला है। इसलिए अल्लाह से ही उम्मीद रखो और मुसीबत ज़दा वो है जो सवाब से महरूम रहे। और फिर इसके बाद सलाम करके वो शख्स चला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़रा इसको बुलाओ, तो लोगों ने चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो ना मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये हज़रत खिज़र थे, हमारी ताज़ियत के लिए आए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हाँ, ये खिज़र ही थे। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे कि बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनकर अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जाओ इस बातें करने वाले से कहो कि मेरे लिए दुआ करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर कहा तो इस शख्स ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम अंबिया पर ऐसी फजीलत दी है जैसे रमज़ान को दूसरे महीनों पर। लोगों ने जब बाहर जाकर देखा तो वह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। एक रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तवाफ़ काबा के दौरान किसी को दुआ मांगते और आहगुजारी करते सुना तो जाकर देखा तो ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में ये मरवी है कि वो एक जनाजे पर नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो किसी ने आवाज़ दी कि ठहरिए, हमको भी शरीक होने दीजिए। नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको बुलाया तो नज़रों से छुप गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वल्लाह ये खिज़र अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत रबाब बिन उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साथ एक शख्स है जो कि इनके हाथ पर हाथ रखे जा रहा है। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वापस आए तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन था, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि क्या तुमने इस शख्स को देखा? मैंने कहा हाँ, देखा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम बड़े सालेह आदमी हो कि वो तुमको नज़र आ गए।
یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے آپ نے حکومت کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے صحن میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ اب پھر مجھے ایک ایسا عمل بتایا کہ اس کو جب بھی پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے، تو میرے والد نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین و تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے اشبیلا میں ملاقات کی کہ انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی۔ اسی طرح تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سمائک بیمار ہوئے تو ان کی متوسلین نے ان کا جبہ لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک صاحب ملے جو نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابن سما کا جبہ دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ اس جبے کو پھینک دو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر فلاں آیت مبارکہ پڑھیں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ تو غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سما سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر وہ کلمات پڑھے تو وہ فوراً درد سے آرام آ گیا۔ ابن سماک نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین محترم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دنیا کی سب سے پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی اور اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معبود فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان بھیجا اور پوری زمین میں ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں سے ہری ہری گھاس پیدا ہو جاتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تورات کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے باہر زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا
تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو میری مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ سکھا پائے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا، کیونکہ ایک پیغمبر ایک عام بندے کو کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کیا گیا تھا، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی ہے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ ان سے ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ کرام آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔